السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی جیت محض ایک قدم دور۔ حضرات یہ تحریر مطیع الرحمان عزیز کی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ عالم اسلام خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اس کی سی ای او عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ کی جیت کی خبر سن کر خوشی سے سرشار ہونا بعید از قیاس بات نہیں ہے، جس کے لیے لگ بھگ 28 مہینوں سے مظلومین اور عوام کشمکش کے ماحول میں اس انتظار میں تھے کہ جس بڑے پیمانے پر ہیرا گروپ کے خلاف سیاسی رسوخ اور طاقت کے بل پر سازشوں کے چہار جانب جال بچھائے گئے ہیں، اس سے نبرد آزما ہونا سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزر جانا جیسا سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے خزانے میں اس کے انصاف اور مظلومین کی دعاؤں نے اثر پیدا کیا اور قانونی لڑائی کے ذریعے 25 نچلی عدالتوں سے جیت درج کرتے ہوئے ہائی کورٹ آف تلنگانہ سازشیوں کے گڑھ میں اپنے حق میں انصاف پانے کے بعد ڈاکٹر نویرا شیخ نے سپریم کورٹ سے اپنے لیے انصاف کی درخواست کی۔ گزشتہ 5 جنوری 2021 کو سپریم کورٹ نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سماعت کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ کسی بھی ہندوستانی شہری کا پہلا حق اس کی ضمانت پر رہائی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ سیاسی سازش کا کھیل کھیلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے زندگی بھر جیل میں رکھا جائے۔ لہذا سپریم کورٹ ڈاکٹر نویرا شیخ کو ضمانت پر رہا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس بات کے جواب میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف 8 الگ الگ سرکاری ڈپارٹمنٹ کے وکیلوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر نویرا شیخ کو بری نہ کیا جائے کیونکہ ہمیں ان پر عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے کا خدشہ ہے۔ سرکاری وکیلوں کے شک کے جواب میں سپریم کورٹ کے جج نے برملا کہا کہ جس کمپنی کے خلاف 2 سالوں سے جانچ پڑتال کے بعد کچھ غلط دستیاب نہیں ہوا ہے، جس کمپنی نے آخری مالی سال میں بھارت سرکار کو 100 کروڑ انکم ٹیکس ادا کیا ہو اور اپنی گرفتاری سے 3 دن قبل 9 کروڑ روپے جی ایس ٹی بھرا ہو اور 5 الگ الگ ریاستوں میں 25 کسٹڈی لینے کے بعد کچھ غلط ثابت نہ ہوا ہو، اس کو مزید اور یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا ایک کام بطور ضمانت اور احتیاطاً ہیرا گروپ آف کمپنیز کر سکتی ہے کہ لوگوں کے پیسے دینے کا طریقہ کار اور نظام و ضابطہ تحریری طور پر سپریم کورٹ میں پیش کر دے تو بے شک رواں مہینے کی 19 جنوری کے آس پاس کسی قریبی تاریخ میں کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹ کھول دیے جائیں گے، تمام جائیدادوں سے سرکاری تسلط اٹھا لیا جائے گا اور کمپنی کی مالکہ ڈاکٹر نویرا شیخ کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کے جواب میں ہیرا گروپ کے وکیل اوتار سنگھ راوت نے کہا کہ بے شک کمپنی نے اس تعلق سے تمام عدالتوں میں ایک تحریری دستاویز داخل کیا ہے، اسی چیز کو سپریم کورٹ میں وقت سے قبل داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات، لہذا یہ خبر مسلمانان ہند اور عالم اسلام کے لیے خوش آئند ہے کہ جس کمپنی کو غلط ثابت کرنے کی بے انتہا کوشش کی گئی، اس کی سی ای او اور تجارت پر غلط الزامات عائد کیے گئے، وہ محض اپنی جیت سے ایک قدم دوری پر کھڑی ہے۔ ہیرا گروپ کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اسلامی تجارت اور سود سے پاک مسلم معیشت ہونے کے عوض میں ہزاروں آزمائشوں سے گزر چکی ہے۔ اس سے قبل 2012 میں کمپنی اور اس کی مالکہ ڈاکٹر نویرا شیخ کے خلاف حیدرآباد کے ممبر پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایف آئی آر درج کرایا تھا، جس کے پاداش میں کمپنی کو مکمل 4 سال سخت جانچ پڑتال، اذیت اور صعوبتوں سے گزارا گیا تھا۔ لیکن 2016 میں جانچ مکمل ہونے کے ساتھ کمپنی کو سرخروئی نصیب ہوئی اور اس ناعاقبت اندیشی اور بدخواہی کی بدولت اویسی صاحب پر ہتک عزت کا کیس درج ہوا۔ 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے آپ میں مسلمانوں کی معیشت کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنے خلوص نیت کی بدولت اللہ کی عنایتیں کمپنی کے ساتھ شامل حال رہی ہے۔ اولین دنوں میں اسد الدین اویسی کے ایف آئی آر کرانے کے پیچھے ان کے بینکوں کی شرح نمود اور سود کے لین دین اور فائدے میں کمی واقع ہونا تھا، اور اب دوسری بار جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ سازش کی گئی ہے تو اس کے پیچھے سیاسی پارٹیوں کے اپنے وجود کے خطرے اور دیگر غلط کاری کے نابود ہونے کی فکر لاحق ہے۔
کل ملا کر ہزاروں آزمائشوں سے ہیرا گروپ آف کمپنیز نبرد آزما ہو کر باہر نکلی، اور ان دو بڑی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش میں سپریم کورٹ کے انصاف کی بدولت کامیابی و کامرانی کے محض ایک قدم دور کمپنی اور اس کی مالکہ عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ کھڑی دیکھی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔